الرحیم السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ ناظرین و ناظرات، جاوید حسین نیو یارک سے۔ جب میں کربلا میں کی زیارت کے لیے آیا تو ہمارے ذہن میں مقصد صرف ایک ہی تھا کہ روضہ حسین کو اپنی آنکھوں سے دیکھا جائے، اپنی آنکھوں کے اس سے منور کیا جائے، اور یہ الحمدللہ یہ ہمارے لیے یہ بہت بڑی ایک سعادت تھی جو ہمیں محسوس ہوئی، جو ہم نے دیکھا۔ ہم سنتے تھے کہ بین الحرمین نام کی کوئی چیز ہے، کوئی جگہ ہے، لیکن جب ہم نے آ کے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تو ہمارے تاثرات بالکل ڈیفرنٹ تھے۔ اور آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں پہلی بار یہاں پر اربعین میں آیا اور میں نے جب یہاں پہ دیکھا کہ یہاں پہ مواقب لگے ہوتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ اور یہاں پہ ہر آدمی، چاہے وہ افریقہ سے ہو، چاہے وہ امریکہ سے ہو، چاہے وہ ایشیا سے ہو، چاہے وہ یورپ سے ہو، ایک ہی اس کا نام ہے، اور اس کا نام ہے زائر حسین۔ اور وہ اس سفر عشق امام حسین میں جب یہاں پہ آتا ہے تو وہ کچھ نہیں رہتا، وہ صرف اور صرف ایک زائر ہوتا ہے۔ اور ایک زائر کی حیثیت سے ہم نے جس چیز کو میں نے ذاتی طور پر جس چیز کو محسوس کیا، ہمارے برادر سید محسن شاہ نقوی صاحب جو کہ ہمارے بہت ہی اچھے دوست ہیں، ہم کتنے عرصے سے اکٹھے اس کام میں شانہ بشانہ چل رہے ہیں، ہم نے ایک چیز نوٹ کی، اور وہ جب ہم نے یہاں پہ مواقب دیکھے تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم بھی اس قسم کی چیز کا اب وہاں سے نیو یارک سے آغاز کریں۔ اور الحمدللہ ان کے جناب برادر محسن شاہ صاحب کے تعاون سے انہوں نے وہاں پر نیو یارک جو کہ جے ایف کے بالکل قریب، انہوں نے 1.5 ملین کی ایک جگہ جو تھی وہ خریدی، اور اس جگہ کو ہم نے حسینی ہاؤس کا نام دیا، اور وہاں پر ہم ہر آنے والے کو ویلکم کرتے ہیں، چاہے وہ ہمارا ہے یا غیر ہے، لیکن جب وہ اس در پہ آتا ہے، وہ نیاز لیتا ہے، تو ہمیں صرف اور صرف کربلا کی یاد آ جاتی ہے کہ ہم نے جو کربلا میں دیکھا اس کی تاثیر میں ہم نیو یارک میں اپنا فریضہ جو ہے وہ انجام دے رہے ہیں۔ یہ بالکل آج سے ظاہر ہے کہ 1.5 سال پہلے جب یہ کووڈ-19 کا واقعہ ہوا اور اس پینڈیمک کے دور میں ہر ایک آدمی کے لیے بہت مشکل تھی کہ وہ کربلا کا رخ کرتا۔ آپ یقین کیجئے ہر سال ہم لوگ نے آنا شروع کیا تو ہمیں اتنا محسوس نہیں ہوا، کیونکہ ایک چیز میں ایک ہوپ تھی کہ ہم لوگ جا رہے ہیں۔ لیکن لاسٹ ایئر پینڈیمک کی وجہ سے ہم آ تو نہ سکے، لیکن آپ یقین کیجئے اتنی زیادہ تکلیف کا میں آپ کو اندازہ نہیں بتا سکتا کہ اتنی زیادہ ہمیں وہ تشویش تھی کہ کاش، اور میں اپنی ذاتی جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کس طریقے کے ساتھ میں نے اربعین کا جو دن جو تھا وہ ہم نے کیسے گزارا، اس کے لیے میرے پاس کہنے کے لیے کوئی الفاظ نہیں، صرف ایک ہی بات کہہ رہا تھا کہ مولا اب تو ہمیں اتنا موقع دیجئے کہ اگلے سال ہم پھر آپ کے در میں حاضر ہو جائیں۔ اور الحمدللہ اس سال ہمیں ایسا موقع ملا کہ انہوں نے نہ صرف اربعین بلکہ اربعین سے پہلے ہی ہمیں شعبان معظم میں یہاں پہ ہمیں موقع مہیا کیا۔ اور میں یہ خاص طور پر بہت ہی میرے لیے یہ حیرت کی بات تھی کہ جب 15 شعبان کو اتنا جمع غفیر دیکھا، مجھے اربعین یاد آ گیا، اور میں نے دل میں اتنا شکر ادا کیا کہ جس چیز کو ہم ترسے ہوئے تھے اس کو آج مولا نے ہمارے لیے ایسا انتظام کر دیا کہ ہم نے دیکھا۔ اور یہاں پر ہم نے دیکھا کہ لوگ جس طریقے کے ساتھ یہاں پر موجود تھے، اور ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ زمین خود بہت ہی وسیع و عریض ہو گئی ہے، اور یہ لوگ خود بخود اس میں سما رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا منظر ہے، یہ جب آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو پھر آپ اس منظر کو آپ کے لیے بہت ایک ایسا محسوس کریں گے، کیمرے کی آنکھ آپ کو یہ چیز نہیں دکھا سکتی جو آپ کی اپنی جو آنکھ جو ہے وہ اس چیز کو جو دکھائے گی۔ اس میں میں نے بھی کوشش کی کہ میں بھی مشی کروں، اور اس کے لیے میں نے اپنے تئیں بہت کوشش کی، لیکن پتہ نہیں جتنے بھی میں نے قدم اٹھانے تھے میں نے اٹھائے، لیکن آدھے راستے کے بعد مجھ میں ہمت نہیں تھی، کیونکہ میرا پاؤں جو تھا وہ سوج گیا تھا،
اور اس میں سے بلسٹر کی جو تھی موٹی موٹی بلسٹر بن گئے تھے. پھر لیکن میں نے صرف اس وقت جناب سید سجاد کو یاد کیا کہ انہوں نے کس طریقے کے ساتھ اس سفر کو گزارا ہوگا. لیکن ظاہر ہے کہ ہم گناہ گار لوگ ہیں، ہم کہاں وہ کہاں. ہم نے کوشش کی کہ ان کی اس تاثیر میں جتنا بھی ہو سکے ہم قدم بہ قدم چلیں، اور الحمدللہ یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی بڑی سعادت تھی. جتنا بھی چلے، جتنا بھی کچھ ہوا، بس یہی دعا ہے کہ ان کی اگر نظر کرم ہو جائے تو ہمارا ایک قدم بھی اس وہاں پہ پتہ نہیں ہمیں زمین سے اٹھا کر عرش پہ لے جائے. زیارت امام حسین ایک ایسا ہمارے لیے ایک ہتھیار ہے جس سے ہم دشمن کو زیر کر سکتے ہیں. زیارت امام حسین، اور خاص طور پر جب آپ زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں اور جب آپ سجدے میں جا کر یہ کہتے ہیں، امام حسین کو جب آپ یاد کرتے ہیں، اللہم ارزقنا شفاعت الحسین یوم الورود. یہ ایک چھوٹا سا، یہ کوئی لفظ نہیں ہے، یہ چھوٹا سا جملہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس کی میننگز کو دیکھیں تو آپ دیکھیے کہ آپ اپنی عاقبت کے لیے کہ جب مولا مجھ کو یہاں سے اس جہاں کی طرف جب روانگی ہو تو آپ اس وقت میری مدد کو ضرور آئیے گا. اور یہی ہمارے لیے یہ زیارت عاشور، زیارت امام حسین، یہ ہمارے لیے ایک ایسا ایک سبق ہے. اور اسی لیے میں نے جب شروع میں اپنی اس تقریر کا یا اپنی اس کا آغاز کیا تھا تو میں نے السلام علی الحسین کے ذریعے سے کیا تھا کہ جب تک آپ امام حسین، ان کی اولاد کو اور ان کے اصحاب کو اور ان کے شہداء کو اگر آپ نے ان کو سلام پیش نہیں کیا تو آپ نے یہاں پر دنیا میں آنے کا اپنا حق ادا نہیں کیا. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ہو سکتا ہے کہ ان کی آنا چاہتے ہوں، مالی وسائل بھی ہوں، لیکن بہرحال یہ ان کا اور مولا کے درمیان یہ ان کا معاملہ ہے. میں اس سلسلے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، لیکن مجھے اتنا ضرور پتہ ہے کہ جس آدمی کو یہ پتہ ہو کہ میں افورڈ کر سکتا ہوں اور میں جا سکتا ہوں، اس کے دل میں کسک ضرور ہوتی ہے. اور جس دن یہ کسک جو ہے یہ سفر عشق میں تبدیل ہو گئی تو آپ دیکھیے گا کہ دنیا بھی بدل جائے گی اور کائنات بھی بدل جائے گی. جب ہم یہاں پہ اپنی ساری زیارت کو ختم کرنے کے بعد اپنے گھر کی طرف لوٹتے ہیں تو دن کا ہر لمحہ اور ہر رات جو ہے وہ ہمیں ایک ہی چیز محسوس ہوتی ہے، اور اتنی محسوس ہوتی ہے کہ کاش ہم دوبارہ کربلا کی طرف اپنا رخ کریں. اور یہ الحمدللہ یہ ایک کشش ہے کہ ہر سال یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم یہاں پر آئیں اور اپنے مولا کے حضور اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں. اور مجھے تو صرف اتنا ہی کہنا ہے کہ میں خوش نصیب ہوں، مجھ پہ کرم حسین کا ہے، دیا ہوا سارا بھرم حسین کا ہے. کئی بار اتنا محسوس ہوتا ہے کہ جب ہم نے واپسی کا رخ کیا ہو تو آپ یقین کیجئے کہ جب ہم وداع کے لیے غازی عباس کے روضے پہ یا امام حسین کے روضے پہ جب آپ آتے ہیں اور آ کر وداع کا جب ہم ان سے اجازت لیتے ہیں، آپ یقین کیجئے وہ ایسے لگتا ہے کہ ایک بچہ اپنی ماں سے بچھڑ رہا ہے اور رو رو کے اجازت مانگ رہا ہے کہ مجھے جانے دو. لیکن ظاہر ہے کہ حالات اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کی جو ضروریات ہیں وہ ظاہر ہے کہ وہ اس کے ساتھ ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی ہمت دے کہ ہم ان پروگرامز میں اور یہاں پر جتنے بھی پروگرام ہو سکتے ہیں ان میں دل و جان سے ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کریں. اور میں خاص طور پر آپ یقین کیجئے کہ امام الحسین میڈیا گروپ کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بالکل مڈل آف دا بین الحرمین میں جس طریقے کے ساتھ یہ پروگرام کو کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جس طریقے سے عزاداری میں رواں دواں ہیں اور عزاداری کی جس طریقے کے ساتھ فروغ عزاداری کا کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اتنا اجر دے گا کہ شاید ان کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو ان کی اولاد کی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ان کے والدین نے کوئی ایسا کام کیا ہو جس کی وجہ سے وہ اس کام میں آ گئے ہیں. اور یہ عزاداری کا فروغ، عزاداری کو میری صرف اتنی ایک التجا ہے کہ اس کو چھوٹا نہ سمجھیے.
اگر عزاداری ہے تو ہم ہیں، اگر عزاداری نہیں تو کچھ نہیں۔ جیسے کہتے ہیں کہ عزاداری جو ہے وہ ہماری رگ حیات ہے، تو یہ اگر رگ حیات کو اگر آپ نے منقطع کرنے کی کوشش کی تو پھر ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ میں نے علماء سے بہت مصائب سنے، بہت، ظاہر ہے کہ بچپن سے مجالس اعزاء کو سنتے سنتے ہمیں ہر ایک چیز ازبر یاد ہو گئی۔ مجھے ذاتی طور پر جس نے بہت زیادہ میرے دل کو جھنجھوڑا اور وہ تھی جناب ام رباب کی وہ وفا، ان کا مولا سے کیا ہوا وہ وعدہ۔ آپ یقین کیجیے جب بھی میں بی بی ام رباب کے مصائب سنتا ہوں، ان کی جب میں ان کے کس طریقے کے ساتھ انہوں نے اپنے آقا سے وعدہ کیا کہ میں نے دیکھ لیا ہے کہ آج آپ کی لاش جو ہے وہ بے گورو کفن دھوپ میں پڑی ہوئی ہے، کوئی سایہ نہیں، تو اس بی بی نے جس طریقے کے ساتھ آخری دم تک جس بات کو نبھایا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ وہ ایسی ہستیاں تھیں، چاہے یہ جو کچھ بھی، یہ ہمارے لیے ایک اس طریقہ کا یہ ایک سبق حاصل ہمیں ہونا چاہیے کہ ہم اگر کوئی وعدہ کریں تو اس وعدے کو اس طرح نبھائیں جیسا نبھانے کا حق ہے۔ اور بی بی نے واقعی اپنا وہ وعدہ جس طریقے سے کیا، میرے دل میں جا کے وہ واقعہ جو ہے وہ اس طریقے کے ساتھ وہ اس کو لگتا ہے جا کے کہ اس کا بیان کرنا میرے لیے بہت مشکل ہے۔ ایک ہمارے پاس زیارت ہوا ہے کہ بھی ہم امام زمانہ کے حضور زیارت پیش کرتے ہیں، یا صاحب الزمان اجل اللہ فرجہ الشریف کا کہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ پہلے ایک ہمارے پاس یہ ایک ایسا یہ ٹول تھا کہ خود بخود ہی زبان پہ آ جاتا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب ہم نے بھی ہوش سنبھالا، ہمارے والدین نے اور ہم نے علماء کرام سے جب یہ سنا کہ یہ کیسا یہ میسیج ہے، یہ ہم کیا مانگ رہے ہیں، اور خاص طور پر جس وقت میرے بھی اللہ تعالیٰ نے جب مجھے اولاد نرینہ سے نوازا تو میری تو ایک ہی خواہش تھی کہ جیسے مجھے لیگسی ملی ہے میں بھی ایسی ہی لیگسی اپنے بچوں میں چھوڑ دوں، اور میرے بچے بھی جس طرح ہم سوچتے ہیں کہ ہم امام زمانہ کے جانثاروں میں شامل ہوں، امام زمانہ ہمیں اپنا سپاہی بنائیں، بلکہ سپاہیوں کے بھی غلام بنائیں۔ تو یہی دعا ہمارے لیے اپنے لیے بھی ہے، اور خاص طور پر یہی دعا میری آنے والی جنریشن کے لیے بھی۔ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ بندہ ناچیز زوار کربلا محمد حامد رضا سلطانی آپ سے کربلا معلیٰ کی زیارت بندے کی عقائد کی درستگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ کربلا معلیٰ کی زیارت کرنے سے عقیدہ پختہ ہوتا ہے، کربلا معلیٰ کی زیارت کرنے سے ایمان کو تقویت ملتی ہے، کربلا معلیٰ کی زیارت سے گناہ معاف ہوتے ہیں، کربلا معلیٰ کی زیارت کرنے سے ایمان کو جلا ملتی ہے۔ انسان مولا امام حسین علیہ السلام کے در پہ آتا ہے تو آ کر اسے پتہ چلتا ہے کہ وفا کسے کہتے ہیں۔ جب گنج شہداء میں جاتا ہے تو پھر اس کے اندر تبدیلی آتی ہے کہ جانثاری کسے کہتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ بندہ کربلا میں آئے تو سب سے بڑی تبدیلی یہ آتی ہے اس کے اندر کہ اسے یہ شعور ملتا ہے کہ اب مجھے عزادار سے جانثار بننا پڑے گا، کیونکہ عزادار پہلی منزل ہے اور جانثار دوسری منزل ہے۔ کربلا کی زیارت انسان کی زندگی میں بہت زیادہ تبدیلی لے کے آتی ہے۔ لاتعداد ایسے افراد میں نے دیکھے جو کربلا معلیٰ کی زیارت کے بعد تبدیل ہوئے۔ الحمدللہ یہ تبدیلی میرے اندر بھی آئی، میرے دوست اور میرے دیگر احبابوں کے اندر بھی یہ تبدیلی میں نے محسوس کی۔ اور کربلا کی سب سے بڑی تبدیلی تو یہ ہے نا،
سب سے بڑی تبدیلی کربلا معلیٰ کی زیارت کی یہ ہے کہ جب بندہ آ کے در حسین ابن علی پہ کھڑے ہو کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی صحاب الحسین کہتا ہے تو پھر مولا اسے سلام کا جواب عطا کرتے ہیں۔ اس سے بڑی تبدیلی کیا ہے کہ مولا کو آپ سلام کرتے ہیں اور مولا آپ کو جواب عطا کرتے ہیں۔ وہ جواب آپ کی زندگی کے اندر مختلف پریشانیوں کے دور ہوتے ہوئے آپ کو اس جواب کا منظر نظر آئے گا۔ کربلا کا سفر عشق ہے۔ اس کے لیے صرف زادِ راہ اکٹھا نہیں کرنا، اپنے پہننے والا لباس اور کچھ چیزیں اٹھائیں بیگ میں ڈالیں اور چل پڑے، نہیں۔ کربلا کا سفر شروع کرنے سے پہلے ہمیں اپنا احتساب کرنا پڑے گا کہ مجھ پہ یہ جو کرم ہو رہا ہے، اگر میرے اندر کوئی خامیاں ہیں تو ہم کربلا جانے سے پہلے مظلوم کربلا سے وعدہ کریں کہ مولا میں بے ہمت ضرور ہوں لیکن بے آسرا نہیں ہوں، اگر آپ مجھے سہارا دیں گے تو میں یہ خامیاں، یہ غلطیاں، یہ کوتاہیاں دور کر لوں گا۔ یہ چونکہ سفر عشق ہے اور یہ اس سفر میں آپ کے عشق کو جلا ملتی ہے، آپ کا عشق منزل کے قریب آپ کو لے جاتا ہے۔ جس ملک سے آپ چلیں، جس علاقے سے آپ چلیں، جس قریہ، جس بستی سے آپ چلیں، آپ کسی معمولی سفر کے لیے نہیں جا رہے، آپ عشق کے سفر میں جا رہے ہیں اور اس کی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں کہ جس کی ملاقات اللہ کے ساتھ ہوئی تو معلیٰ بن گیا۔ تو لہٰذا اگر آپ کربلا کے سفر کی تیاری کر چکے ہیں تو اس سفر کے لیے سب سے پہلے اپنا عقیدہ، اس کے بعد مظلوم کربلا، شہدائے کربلا، بالخصوص سرکار حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام کے ساتھ توسل کریں اور خیرات مانگیں کہ مولا ہمیں اپنا عرفان عطا فرمائے تاکہ یہ سفر صرف ایک سیر و تفریح کے زمرے میں نہ آئے بلکہ یہ زیارت ہماری معرفت والی زیارت ہو۔ دل میں تڑپ ہے کہ مولا ترس فرمائیں اور اربعین جو ہے وہ کربلا معلیٰ میں کریں، اور بالخصوص نجف اشرف سے جو پیدل مشی ہوتی ہے اور جو زائرین نجف اشرف سے پیدل چل کے کربلا معلیٰ پہنچتے ہیں، سفر عشق میں وہ بھی ایک کمال عشق ہوتا ہے۔ وہ جو اربعین کا سفر ہے، دعا ہے مولا کرم فرمائیں، ترس فرمائیں، ہمیں وہ نصیب ہو۔ اس کے اندر دیکھنے کو ملتا ہے کہ ایک عاشق اپنے عشق کی خاطر کیسے لٹاتا ہے، اس میں نظر آتا ہے کہ مولا کے نام پہ تقسیم کیسے کیا جاتا ہے، کریم کربلا پھر عطا کیسے کرتے ہیں۔ کریم کربلا کی بارگاہ، بالخصوص زیارت مظلوم کربلا، زیارت شہدائے کربلا، زیارت ابوالفضل العباس علیہ السلام صرف ایک زیارت ہی نہیں بلکہ ایک درسگاہ ہے، اور ایسی درسگاہ ہے کہ اگر آپ یہاں پر آ کر درس حاصل کرنا چاہیں تو اس کے اندر آپ کے اہل خانہ کے لیے بھی درس ہے، آپ کے بچوں کے لیے بھی درس ہے، آپ کے والدین کے لیے بھی درس ہے، کیونکہ کربلا معلیٰ میں آپ کو ہر کردار ملے گا، ہر شخصیت کا کردار آپ کو کربلا معلیٰ میں نظر آئے گا کہ بیٹے کا کیا کردار ہے، بھائی کا کیا کردار ہے، دوست کا کیا کردار ہے۔ کربلا کردار سازی کرتی ہے اور کربلا سے ہم اپنی زندگیوں میں اچھائی لا سکتے ہیں، بہتری لا سکتے ہیں۔ کربلا معلیٰ کے تمام زائرین مجھ سے کروڑہا درجے بہتر ہیں، اور جو میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں اس وقت، یہ گفتگو سماعت کر رہے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ کربلا میں تشریف لائیں تو اپنے اوپر کربلا کو طاری کریں، کیونکہ کربلا کا ذرہ ذرہ بندے کو سوچنے پہ اور رونے پہ مجبور کرتا ہے۔ آپ کربلا میں آئیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حسین ابن علی کتنے بڑے مظلوم ہیں، کتنا ظلم ڈھایا گیا حسین ابن علی پہ۔ یوں تو کربلا کی ہر گلی اور ہر موڑ بندے کو رونے پہ مجبور کرتا ہے،
لیکن کربلا معلیٰ کا ایک منظر ایسا ہے کہ جہاں پہ جگر پھٹنے کو آتا ہے. اور اگر کوئی بندہ حسین ابن علی کو مظلوم نہیں مانتا یا وہ حسینیت کا اور ولایت امیر المومنین کا قائل نہیں، وہ اپنی عقل کا استعمال کرے تو وہ سوچتا ضرور ہے کہ آخر کیا وجہ تھی، آل نبی پہ اتنا ظلم کیوں ہوا، نواسہ رسول پہ اتنا ظلم کیوں ہوا. اور اس ظلم کی تصویر آج ہمیں کربلا میں نظر آتی ہے. اور وہ تصویر کیا ہے کہ کربلا معلیٰ میں 3 مقام ہیں جہاں پہ ٹکریں مار کے رونے کو دل کرتا ہے. ایک وہ مقام جہاں مظلوم کربلا زین سے زمین پہ آئے، دوسرا وہ مقام جہاں مظلوم کربلا شہید کیے گئے، اور تیسرا وہ مقام جہاں مظلوم کربلا دفن ہوئے. یعنی یہ کائنات کا واحد مظلوم ہے کہ جہاں زین سے زمین پہ آئے ہیں وہاں حسین ابن علی قتل نہیں ہوئے. زین سے زمین پہ آنے والا مقام اور ہے، جس مقام کا نام ہے مقام صاحب الزمان. شاہراہ سدرہ سے آپ جائیں، باب سدرہ سے نکلیں، شاہراہ سدرہ سے آگے جائیں تو مقام صاحب الزمان ہے. وہاں پہ حسین ابن علی زین سے زمین پہ آئے. اور دوسرا مقام جہاں مظلوم کربلا قتل ہوئے جسے مقتل گاہ حسین کہا جاتا ہے. تیسرا مقام جہاں دفن ہوئے. کائنات کا واحد مظلوم ہے حسین، اترا کہیں ہے، قتل کہیں ہوا ہے، دفن کہیں ہوا ہے. خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا ہے بتصدق محمد و آل محمد بالخصوص بطفیل سید الشہداء و حضرت ابو الفضل العباس، مولا ہماری زواری قبول فرمائیں. جو تڑپ رہے ہیں مولا انہیں اپنے در پہ آنے کی اجازت عطا فرمائیں. اس نیٹ ورک کو مولا سلامت تا قیامت رکھیں. مولا ہمیں اپنی معرفت اور اپنا غم عطا فرمائیں. والسلام یا علی علیہ الصلاۃ والسلام. السلام علیکم یا علی مدد. السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین. میں ہوں محسن شاہ نیو یارک سے. یہ ایسا سوال آپ نے پوچھا ہے کہ واقعہ کربلا کی شخصیت، کوئی بھی ایسی شخصیت نہیں کہ جس سے میں متاثر نہیں ہوں. علی حضرت سب سے چھوٹے حضرت علی اصغر سے لے کے جناب ابو الفضل عباس ہو گئے یا مولا علی علیہ السلام، کسی ایسی شخصیت کا آپ ذکر کر ہی نہیں سکتے کہ جس کے سے متاثر نہیں. ہر ایک جو شخصیت کا ایسا کردار ہے کہ ایک ایسا گلدستہ ہے کہ وہ بغیر ان کے وہ گلدستہ کمپلیٹ نہیں ہوتا. جیسے کہ بی بی زینب علیہ الصلوۃ والسلام، جناب فاطمہ الصلوۃ والسلام، جناب سکینہ علیہ الصلوۃ والسلام. میں بی بی سکینہ کے جو ہے میں بہت زیادہ جو ہے نا، مجھے بی بی سکینہ کے جب میں مصائب سنتا ہوں یا بی بی سکینہ کے جب کوئی آتی ہے کوئی، تو میرے دل پھٹ جاتا ہے، کیونکہ ان کو اتنا مجبوری میں جو ہے ان کو دفن کیا گیا کہ ان کے پاس ان کو جو ہے کفن بھی نہ ملا اسی کرتے میں. اور وہ جو واقعہ میں سنتا ہوں کسی علماء دین سے کہ انہوں نے قبر کو دوبارہ جب کھودا، جب پانی آ رہا تھا، تو اس واقعے نے جو واقعہ جو ہے نا وہ میرے لیے ناقابل برداشت ہے. میں وہ نہ میں بیان کر سکتا ہوں، وہ نہ میرا دل ہے نہ میں کر سکتا ہوں. تو بہرحال ہر واقعہ جو ہے نا وہ ایک اپنی مثال آپ ہے. دیکھیں بات یہ کہ یہ اتنا بڑا مشن ہے نصرت امام زمانہ علیہ السلام کہ ہم تو ان کے خادموں میں بھی اگر شامل ہو جائیں تو ہمیں پتہ ہے کہ جو ہے وہ کیسے جو ہے نا اپنے غلاموں کو حر بنا دیتے ہیں. ہم اگر کسی طرح سے، ہماری کوشش یہ ہے کہ جو ہم اپنی آنے والی نسل میں اپنی جو یہ مودت اور محبت اور ولایت جو ہے ان کو ٹرانسفر کر جائیں، تاکہ یہ اگر مولا امام زمانہ علیہ السلام ہمیں اس چیز کی جو ہے ہمت و طاقت دیں تاکہ ہم جو ہے یہ اپنا فریضہ ادا کر دیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم امام زمانہ علیہ السلام کی فوج مزید بڑھا سکیں ہیں، لوگوں میں جو ہے یہ ہماری تبلیغ چلتی رہے. دیکھیں مقصد کربلا یہ ایک ایسا درس ہے کہ جب میں کربلا آیا تو میں
پہلی دفعہ اپنا واقعہ بتاتا ہوں کہ میں جب کربلا آیا تو میرے ساتھ تو گائیڈ تھا جو مجھے لے کر آیا تھا، تو جو سالار کہتے ہیں یا گائیڈ بھی کہتے ہیں، تو وہ مجھے لے کر آیا. تو جب مجھے لے کے گیا نا مسجد سہلا، مسجد کوفہ میں، اور ایسی جگہ پہ مسجد جمکران، تو جب مجھے وہ لے کے گیا تو میں نے نا، وہ مجھے بتا رہے کہ یہ مسئلہ ہے حضرت ابراہیم کا ہے، حضرت آدم کا ہے، حضرت نوح کا، ایسے جو مسئلے بتاتے رہے. پھر ان کے جو فضائل بتاتے رہے، ان کے جو آگے بتاتے رہے کہ یہ اس جگہ پہ بیٹھ کے اللہ کی بات کرتے تھے، اس جگہ پہ بیٹھ کے پھر ایون جو ہے ایسے سے زندان بھی دکھائے کہ یہ امام موسیٰ علیہ السلام یا جو ایسے یہ وہ زندان تھے جہاں یہ قید میں رہے، اور انہوں نے کس طرح اپنے خدا کی عبادت کی اور کس طرح وہ سجدہ ریز رہتے تھے. تو جگہ جگہ پہ انہوں نے اللہ کا جو تعارف بتایا، اور اللہ کی جو، کیونکہ ہم لوگ اللہ کی جو معرفت رکھ ہی نہیں سکتے، نہ ہم حاصل کر سکتے ہیں بغیر ان کے. انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے اور کیسے ہے، اور اس کو کیسی طرح اس کی عبادت کی جا سکتی ہے، اور کس طرح اس کے آگے جھکا جاتا ہے. ہم لوگ گناہ گار کس طرح اس ذات تک پہنچ سکتے ہیں، یا اس ذات تک ہم جو ہے نا رسائی حاصل کر سکتے ہیں. جب میں ان کے جو مختلف مقامات دیکھتا کہ انہوں نے، پھر میں جب تک دیکھتا، میں جب میرے ذہن میں آتا کہ یہ امام ہو کر جو قدرت رکھتے ہیں پوری ہر چیز پر، جب یہ ہر جگہ پہ سجدہ ریز اور ہر جگہ عبادت، ادھر عبادت، اتنے سال عبادت، اس جگہ پہ عبادت، اور کوئی آرام ہو یا سختی ہو یا زندان ہو، اس طرح اللہ کی عبادت کی، وہ چیز مجھے جو ہے نا بڑی متاثر کرتی ہے کہ بھئی معرفت جو ہے وہ کس طرح اس در سے ملتی ہے، اور یہ ائمہ علیہ السلام نے کس طرح ہمیں یہ ایک اللہ تعالیٰ سے ایک وسیلہ بنایا ہے کہ بھئی معرفت اللہ کی کیسے حاصل کی جا سکتی ہے اور کیسے قرب حاصل کیا جا سکتا ہے. میں اپنے ناظرین کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ایک تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی 4 چینل انٹرنیشنل کو زیادہ سے زیادہ واچ کریں، اور اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ گھروں میں یہ چینل جو ہے نا لگا کے رکھا کریں. جب یہ چینل لگا ہوگا، کوئی نہ کوئی اچھی بات، کوئی نہ کوئی ایسی بات انفارمیشن کی جو اہل بیت سے زیادہ سے زیادہ معرفت کی بات بچوں کے کانوں میں پہنچے گی، تو وہ ایک ایجوکیشن گھر سے ہی ملے گی. یہ اتنا بڑا ایک وسیلہ ہے کہ یہ آپ یقین کریں کہ اس بنسبت اس کے کہ ڈفرنٹ اور قسم کے کوئی پروگرام لگائے جائیں ٹی وی پر یا کسی اور جگہ پہ، تو وہ جو ہے اس سے بہتر ہے کہ یہ ایسا آپ کا چینل ہے کہ جو آپ کو محمد و آل محمد کی جو ہے درس اور تبلیغ، اور آپ کو مودت اور محبت اور ان کے تمام جو ہے ان کے اخلاقیات جو آپ کو یہ چینل پرووائڈ کر رہا ہے. اس چینل کا آپ جتنا بھی شکر ادا کریں، اور ان کے ذریعے ہمیں جو میسیجز مل رہے ہیں، ہم اس چیز کے بہت ہی شکر گزار ہیں. اور آج میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں. یقین کریں کہ میں اپنے اس قابل نہ ہوں، نہ میرے پاس الفاظ ہیں کہ میں اس جگہ پر بیٹھ کر اس طرح کی کوئی گفتگو کر سکوں. یہ بڑے بڑے علماء دین، بڑے بڑے مجتہدین، بڑے بڑے اسکالر کا کام ہے کہ اس جگہ پر بیٹھ کے بات کرنا. میں ایک ادنا سا نوکر، ایک ادنا سا خادم، اپنے آپ جو سو کال اپنے آپ کو کہتا ہوں، اگر وہ اپنی نام میں لکھ لیں تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے. بس یہی ہے کہ بس، اور آپ کوشش کیا کریں کہ جو جتنا ہو سکے مولا حسین علیہ السلام کی راہ میں خرچ کریں، لگائیں، اور انشاءاللہ کسی چیز کی دنیا میں آپ کو کمی نہیں ہوگی. وہ آپ زیارتوں پہ آ کر بے شک پیسے خرچ کریں یا کسی کو بھیج کر کریں، تاکہ جو بندہ بھی ایک بار زیارتوں پہ آتا ہے وہ اپنی زندگی اپنے آپ کو چینج کر لیتا ہے، اپنے آپ کو بدل لیتا ہے. جیسا کہ میں نے اپنے آپ کو خود بدلا تھا، میں زیارتوں پہ آیا تھا، میں چینج ہوں. اس سے پہلے میں اگر میں اپنی زندگی طرف دیکھوں تو میں کیا سے کیا تھا. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ میں اپنے تمام دیکھنے والوں کو ریکویسٹ کروں گا کہ آپ بھی مولا کی زیارت پہ آئیں اور اپنے فیملی کو لے کر آئیں.